أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. سورۃ البقرہ الحمدللہ شروع ہو گئی ہے اور آیت نمبر 12 تک کا ترجمہ اور تفسیر بھی ہو گیا تھا. آیت نمبر 13 سے تلاوت ہوئی ہے اور اس کی انشاءاللہ آج ترجمہ اور تفسیر بیان ہوگا. قرآن کریم کے آغاز میں سورۃ البقرہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ایمان والوں کا تذکرہ فرمایا، اس کے بعد کھلے کافروں کا تذکرہ فرمایا اور اب اس کے بعد جن کا تذکرہ چل رہا ہے چھپے کافروں کا، یعنی منافقین کا جو اپنے کفر کو چھپاتے ہیں اور اپنے ظاہر میں اپنے کو ایمان والا ظاہر کرتے ہیں. ایک منافق وہ ہوتا ہے جو دین کے بارے میں منافق ہوتا ہے، یعنی اپنے ایمان والا ہونا ظاہر کرتا ہے لیکن اندر سے کفر بھرا ہوا ہوتا ہے. اور ایک منافق وہ ہوتا ہے جو دنیا کے لحاظ سے ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو لوگوں کو اپنے آپ کو بتاتا ہے کہ میں تم لوگوں کا بہت ہمدرد ہوں، بہت خیر خواہ ہوں، لیکن اندر سے بغض اور عناد رکھتا ہے. دونوں ہی منافق ہیں، دونوں ہی بہروپی ہیں. ایمان والا کیا کرتا ہے؟ ایمان کے معاملے میں منافق کیا کرتا ہے؟ اندر سے کافر ہوتا ہے، اوپر سے ایمان کو ظاہر کرتا ہے. اور یہ تو ہے دینی معاملات میں نفاق. اور دنیا کے معاملات میں نفاق کیا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ میں تمہارا بہت ہمدرد و خیر خواہ ہوں، لیکن اندر سے اس کے دل میں بغض اور عناد ہے. یہ بھی منافقی ہے. ہماری اردو میں ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے بہروپی ہے. جیسے فقیر ہوتا ہے تو وہ ایک روپ اور ایک شکل اختیار کرتا ہے لوگوں کو یہ دکھانے کے لیے کہ میں بہت ضرورت مند ہوں، اور اندر کا حال تو اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کتنا ضرورت مند ہے. بہرحال منافقین کا تذکرہ چل رہا ہے اور ان کی عادت بد اور نفاق کی جو بری عادتیں ہیں وہ بیان ہو رہی ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے آمینو ایمان لے آؤ نا، کیوں اپنے کفر کو چھپاتے ہو اور سچے اور پکے مومن کیوں نہیں بنتے؟ تو ان سے کہا جاتا ہے آمینو ایمان لے آؤ کما آمن الناس، جس طرح یہ دوسرے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں. مراد اس سے صحابہ کی جماعت ہے. کما آمن الناس، جیسے یہ دوسرے لوگ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے، آپ کے ساتھ اپنے اوقات کو گزارنے والے وہ لوگ جن کو صحابہ کہا جاتا ہے، ان کی طرح ایمان لے آؤ، تم بھی پکے اور سچے مومن بن جاؤ گے. ابھی جو تمہارا ایمان ہے وہ ایمان معتبر نہیں ہے. تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں صحابہ کی زندگی کو اہل کفر اہل نفاق کے سامنے رکھی اور کہا کہ ان جیسا ایمان لاؤ. ایک جگہ اور فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابہ ایمان لے کر آئیں ایسے ایمان والے بنو. اللہ کے ہاں یہ ایمان معتبر ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اور سیرت کو بھی دکھایا کہ ان جیسے بنو، اور ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والی جماعت کی صورت اور سیرت دکھا رہے ہیں کہ ان جیسا ایمان اختیار کرو. اللہ کے ہاں یہ ایمان معتبر ہے. اللہ کے ہاں یہ ایمان معتبر ہے.
جیسے دنیا کے معاملات میں ایک استاذ ہو اور کلاس میں بہت سارے اسٹوڈنٹس ہوں، بچے ہوں، پڑھتے ہوں، اس میں سے 4-6 بچے بہت اچھے ہوں جو استاذ کی کہنے کے مطابق اپنا کام کرتے ہوں، جو اس کو ورک دیا جاتا ہو بالکل ایز اٹ از وہ ورک اپنے ٹیچرس کے کہنے کے مطابق کرتے ہوں، اور باقی بچے نہ کرتے ہوں، تو استاذ کیا کہتے ہیں، ان جیسا کام کرو، جیسے انہوں نے کم ورک کیا ہے اور اپنی کاپیاں بھری ہیں، ایسا کام کرو۔ تو مطلب کیا ہوتا ہے، استاذ کی نظر میں 4-5 لڑکے بڑے اچھے ہوتے ہیں اور ان کا کام استاذ کو پسند ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پر عمل کرنے والے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک معلم ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یہ معلم ہے، استاذ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جماعت تیار کری، اور اس جماعت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں منافقین کو اس جماعت جیسا ایمان لے آؤ، یہ معتبر ہے جماعت صحابہ۔ اللہ کے ہاں کائنات میں اگر کسی کا ایمان بہتر معتبر ہے تو وہ صحابہ کا ایمان ہے۔ ایمان تو اسی کو کہتے ہیں نا کہ جب اشارہ ہوا مال لیا ہو تو سارا مال لا کے ڈال دیا۔ صحابہ کی جماعت کی خوبیاں کیا دیں، جب ان سے کہا کہ بھائی مال لاؤ خرچ کرو تو سارا گھر کا مال لا کر ڈال دیا، کہ گھر میں کیا چھوڑا ہے، کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ کس کو چھوڑا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جان کے نذرانے پیش کرنے ہیں تو جان کے نذرانے پیش کرنے کے لیے ایک ہی گھر کے ایک ساتھ 4 جنازے اٹھ گئے، ایک عورت، اس کا شوہر بھی گیا، اس کا بھائی بھی گیا، اس کی بیوی، اس کا بیٹا بھی گیا، اس کا باپ بھی گیا۔ جب جانوں کے نذرانے دینے کا وقت آیا تو یہ جماعت سب سے آگئی، مال کا نذرانہ دینے کا وقت آیا تو یہ جماعت سب سے آگے۔ جب ان سے کہا گیا اپنا گھر، اپنا کام، اپنا کاروبار سب کچھ چھوڑو، مکہ چھوڑو، نکلو مدینہ کی طرف، تو یہ نہیں پوچھا کہ یہاں تو ہمارے گھر ہیں، یہ تو ہمارا وطن ہے، ہم تو یہاں پہ پیدا ہوئے ہیں، یہ تو ہمارا شہر کراچی ہے، ہم کہاں چھوڑ سکتے ہیں کراچی، ہم کہاں حیدرآباد جا سکتے ہیں، لاہور جا سکتے ہیں؟ نہیں، صحابہ نے کچھ نہیں پوچھا، فوراً اللہ تعالیٰ کے حکم پر ایک اشارے پر اپنا کام، کاروبار سب کچھ مکہ میں جو تھا چھوڑ دیا اور مدینہ آ گئے۔ جبھی تو اللہ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، ایمان اس کو کہتے ہیں۔ ایمان صرف نام کا نہیں ہے، ایمان ہوتا ہے اپنا عمل، انسان کا عمل بتاتا ہے کہ یہ کتنا مضبوط ہے اللہ کے حکم میں۔ تو اس آیت کی تشریح میں یہ بات سمجھ لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جائے کہ ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسے یہ لوگ ایمان لائے ہوئے ہیں، تو کیا کہتے ہیں جواب میں؟ انؤمنو، منافقین کا جواب، جب ان کو ایمان کی دعوت دی جا رہی ہے تو جواب کیا مل رہا ہے؟ انؤمنو، کیا ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء، ایسے لوگوں کی طرح جیسے یہ بیوقوف لوگ ایمان لائے ہیں۔ نعوذ باللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے صحابہ کو یہ منافقین بیوقوف بتا رہے ہیں۔ جہالت ان پر ختم ہے، کفر ان پر ختم ہے، ان سے بڑا جاہل اور نادان کوئی نہیں ہوگا، اندھا کوئی نہیں ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت موجود ہے ان پر ایمان نہیں لا رہے، اور جو لوگ ایمان لے ہیں ان کو بیوقوف بتا رہے ہیں۔ تم ہو بیوقوف کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری آنکھوں نے نہیں پہچانا، جنہوں نے پہچانا وہ تو سمجھدار لوگ ہیں، انہوں نے قدر کری۔ تمہارے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تم دیکھ رہے ہو کہ یہ سچے نبی ہیں یا نہیں ہیں، اور جن لوگوں نے ان کو سچا نبی مان لیا، اپنا سب کچھ ان کے لیے قربان کر دیا، تم ان کو بیوقوف کہہ رہے ہو۔ تو آج کل یہی ہوتا ہے کہ جو دنیا کا تعلیم یافتہ طبقہ ہے وہ دیندار لوگوں کو بیوقوف کہتا ہے، یہ تو بیوقوف لوگ ہیں۔ کیوں بیوقوف ہیں؟ وہ تو قرآن و حدیث کو سینے سے لگانے والے لوگ ہیں، وہ تو قرآن و حدیث کے مطابق، دین کے مطابق زندگی گزارنے والے لوگ ہیں، وہ تو اللہ کی مرضی پر چلنے والے لوگ ہیں، تم ان کو بیوقوف کہہ رہے ہو، تم ان کو کیوں بیوقوف کہہ رہے ہو؟ تو یہی حال منافقین کا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بیوقوف بتا رہے ہیں، جبکہ بیوقوف خود ہیں۔ اگر عقل ہوتی تو اللہ کے رسول کو پہچانتے، ان کی بات مانتے، ان کے پاؤں چومتے، ان کی بات کو اہمیت دیتے۔ عقل نہیں تھی، نادان تھے، بیوقوف تھے، جبھی اللہ کے رسول کی بات نہ مانی، منافقین کہلائے۔ اور جن لوگوں نے عقل مندی سے فیصلہ کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا، ایمان لے آئے، وہ اللہ کے نزدیک تو بہت اونچے درجے کے ہیں، لیکن منافقین ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟
سفہا، یہ بیوقوفوں کی طرف ایمان لے آئے. انؤمن کہ ہم ایمان لے آئے کما آمن السفہا، سفہا مانے بیوقوف، ان بیوقوفوں کی طرح. نعوذ باللہ. اللہ جواب دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جو الا انہم هم السفہا، خوب اچھی طرح سن لو، هم السفہا، یہ بیوقوف بولنے والے خود بیوقوف ہیں. یہ منافقین صحابہ کو بیوقوف کہہ رہے ہیں. هم السفہا، یہی لوگ بیوقوف ہیں. ولکن لا یعلمون، لیکن ان کو اپنی بیوقوفی کا علم ہی نہیں ہے. یعنی ان پر ایسی جہالت طاری ہے کہ ان کو اپنے جاہل ہونے کا پتہ نہیں ہے. ایک آدمی جاہل ہے، ان پڑھ ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، اس کو لکھنا پڑھنا کچھ بھی نہیں آتا، کہتا ہے میں بہت پڑھا لکھا ہوں. تو ابھی کیسا تو جاہل ہے، تجھے اپنی جہالت کا بھی پتہ نہیں ہے. تو منافقین کی جہالت بھی ایسی تھی کہ ان کو اپنی جہالت کا پتہ ہی نہیں تھا. اور جو لوگ سمجھدار تھے، سمجھداری کیا ہے؟ سمجھداری تو یہی ہے نا کہ اللہ کے رسول کو پہچاننا. ابو جہل بہت بڑا مانا جاتا تھا، لیکن اللہ کی نظر میں سب سے بڑا جاہل تھا. اس نے اس کو کہا ابو جہل، جاہلوں کا باپ. کیوں؟ اللہ کے رسول کو نہیں پہچانا. تو ساری عقل مندی بیکار ہے. سمجھداری اور عقل مندی تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو پہچانتا تو کہتے سمجھدار. اس نے اس کو کہا ابو جہل سب سے بڑا جاہل. الا انہم هم السفہاء، اللہ فرما رہے ہیں یہ تو بیوقوف ہیں. ولکن لا یعلمون، لیکن ان کو اپنی بیوقوفی کا بھی علم نہیں ہے. پھر ان کی ایک اور عادت تھی. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب یہ ایمان والوں سے ملتے کہتے قالوا آمنا، ہم بھی ایمان والے ہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، لقوا مانے ملاقات. جب یہ منافقین لقوا الَّذِينَ آمنوا، ایمان والوں سے ملاقات کرتے، لقوا کے مانے ملاقات. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمنوا، ایمان والوں سے ملتے تو کیا کہتے؟ قالوا آمنا، ہم بھی ایمان والے ہیں بھائی، ہمیں ہمارا بھی خیال کرو، کچھ ہمیں بھی دو، جو مال آیا ہوا ہے وہ ہمیں بھی دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال آتا رہا تقسیم ہونے کے لیے، تو یہ منافقین آ جاتے تھے ہم بھی تو مسلمان ہیں، ہمیں بھی تو کچھ دو. مال غنیمت آتا تھا، مسلمانوں میں تقسیم ہوتا تھا، غربا میں تقسیم ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو فوراً تقسیم کر دیا کرتے تھے، تو یہ مال لینے کے لیے جمع ہو جاتے تھے. اور جب وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، خلو مانے تنہائی میں، جب یہ اپنے شیاطین کے پاس جاتے تنہائی میں، إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ سے مراد ان کے سردار، مشرکین کے سردار، منافقین کے سردار، یہودی ان کے سرداروں میں سے تھے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب یہ اپنے شیاطین کے پاس تنہائی میں جاتے تو ان سے کہتے إِنَّا مَعَكُمْ، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، ہم تمہارے ساتھ ہیں بھائی. إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو مسلمانوں کے ساتھ استہزاء مذاق کر رہے تھے. مستہزئون مذاق کر رہے تھے، یعنی مسلمانوں کو نعوذ باللہ ہم بیوقوف بنا رہے تھے. ہم تو تم میں سے ہی، ہم تو کافر ہیں. یہ ان کی حالت تھی. مسلمانوں کے پاس جا کر کہتے ہیں ہم تو ایمان والے ہیں، جبکہ ایمان والے نہیں تھے. کافروں کے پاس آ کر کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، انا معکم، ہم تم میں سے ہیں. انما نحن مستہزئون، ہم تو ان مسلمانوں سے مذاق کر رہے تھے. مستہزئون مانے استہزاء، مذاق کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان سے مذاق کا معاملہ کرتا ہے. یستہزئ، اللہ ان سے مذاق کر رہے ہیں. ویمدہم، اور انہیں ایسی ڈیل دے رہے ہیں فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں کہ یہ اس میں بھٹک رہے ہیں. یعمہون، بھٹک رہے ہیں. ویمدہم مانے ڈھیل دینا، فی طغیانہم مانے ان کی حرکتیں، ان کی سرکشی. یعمہون، اس حرکتوں میں، سرکشی میں بھٹک رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے کس طرح مذاق کر رہے ہیں؟ ان کی حرکتوں میں اللہ نے ڈھیل دی ہوئی ہے. یہ سمجھ رہے ہیں ہم بہت اچھے ہیں، ہم بہت اچھے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہیں پتہ چل جائے گا جب تمہاری رسی کھینچے گی اور تم عذاب کی طرف جا رہے ہو. جیسے ایک آدمی بڑی تیزی سے سائیکل چلا رہا ہے اور بڑا کہہ رہا ہے میں بہت سیدھے راستے پہ چل رہا ہوں. سب ہنس رہے ہیں اس پر. کیوں ہنس رہے ہو؟ وہ کہہ رہے ہیں میں تو بہت اچھی سائیکل چلائیں گے، آگے کھڈے میں جا کر گرے گا. اپنے آپ کو بہت سمجھدار سمجھ رہا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا آگے کھڈے میں گرنا ہے تو نے. تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ منافقین اپنے کو سمجھدار سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کو بیوقوف بنایا اور ہم کامیاب ہو گئے. یہ کھڈے کی طرف جا رہے ہیں، یہ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، جہنم کے گڑھے کی طرف جا رہے ہیں. اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان سے مذاق کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دی بھی ہے. ویمدہم، اور یہ سب کچھ ان کے سامنے آ جائے گا. اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی